الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے 46 تک کا مطالعہ کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں اس دعا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے وہ افراد، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ غلام جو علم القرآن کلاس کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرماتے ہوئے کشادگی عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو اس طرح کی وسعتیں عطا فرما کہ قرآن سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایھا المرسلون، اے فرشتو۔ قالوا، وہ بولے، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین، جو جرائم پیشہ ہیں، مجرم ہیں، لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسائیں ان پر، حجارۃ من طین، گارے کے بنے ہوئے پتھر، یعنی کھنکھر، مصومۃ، جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، فاخرجنا، پس ہم نکال لیں گے، یعنی نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیا ہے، من کان فیہا من المؤمنین، وہاں کے تمام ایمانداروں کو، جو مومن ہیں اس بستی میں، ہم نے عذاب سے پہلے ان کو نکال لیا ہے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس نہیں پایا ہم نے، فیہا، اس بستی میں، غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں کے، مسلمانوں کے صرف ایک ہی گھر کو اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں سر تسلیم خم کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم ہے، اس میں سے ہم نے صرف اور صرف ایک گھر ہی پایا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو واقعہ چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو بشری لباس میں دو فرشتے آئے، آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، شروع میں جب آپ نے ان کو دیکھا اور انہوں نے آپ کی خاطر مدارت اور آپ کی مہمان نوازی سے انکار کیا، بشری لباس میں تھے، چونکہ اس دور کے اندر، زمانہ ماضی کے اندر، پرانے دور میں ایک اصول اور ضابطہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا نمک کھا لیتا، کسی کے گھر سے کچھ کھا پی لیتا، تو وہ اس کے ساتھ دشمنی اور اس کے ساتھ کسی قسم کی جنگ و جدل نہیں کرتا تھا۔
یا اس کے ساتھ اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس دور کے دشمنی کے اصول اور ضابطے بھی کس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ کچھ آداب دشمنی، اس کے اخلاق اور اطوار کیسے ہوتے تھے۔ آج تو دوستیوں کے آداب نہیں رہے، چہ جائے کہ دشمنیوں کے آداب اور اخلاق کو طے کیے جائیں۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی سبق ملتا ہے، کیونکہ اس دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو کسی کے گھر میں جائے اور کچھ نہ کھائے تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ ہمارا دشمن بن کے آیا ہے، نہ کہ دوست بن کے آیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ کے فرشتوں، تم اس بستی میں آئے ہو۔ قال فما خطبکم، خطب کی جو الخطب یا خطبن، اس کی تفسیر علماء لغت نے جو بیان کی ہے اس لفظ کی تحقیق، کہ بہت اہم ترین جو کام ہوتا ہے اس کو خطبن کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہر مہم کو، ہر کام کو الخطب کہتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا ہو، لیکن کوئی ناخوشگوار جس کا نتیجہ ہو، بہت اہم ترین کام ہو، اس کے لیے خصوصی طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کارخانہ قدرت کے اندر جو اس کا اسلحہ فیکٹری ہے، اس کے اندر ایسے پتھر تیار کیے گئے ہیں کہ جو بلٹ کا کام دیں گے، اور ان پتھروں پر ہر انسان کا، ہر مجرم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ قوم لوط کا واقعہ ہے۔ قوم لوط کا تفصیلی ذکر ہم سورہ اعراف اور سورہ شعراء 8ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں تفصیلاً یہ گزر چکا ہوا ہے کہ ان کے اندر کون سی خرابی تھی۔ بدفعلی، برا فعل کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خواہشات نفس، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے زوجین کا جو نکاح کا رشتہ، ایک حلال راستہ اپنایا ہے، حلال راستہ عطا کیا ہے، وہ اس حلال راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی تکمیل عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے کیا کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ برے فعال کیا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ کا عذاب آیا، ان پتھر برسائے گئے، اور پتھر برسانے پر یہاں تک فرمایا حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ یہ حدیں پار کرنے والے، حد کراس کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے ہر شخص کا نام، ان کو جو پتھر لگنا تھا، جو بلٹ کا کام کرنا تھا، اس پتھر پہ ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اس بستی کے اندر جو ایمان والے ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام سگے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے لوط علیہ السلام، اور خونی رشتہ بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں، تو یہ سوال کرنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، اللہ کے خلیل، ہم نے اس بستی کے اندر صرف ایک ہی گھر پایا ہے کہ جو مسلمان ہے، وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ ہے۔ ہم نے ان کو نکال لیا، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم۔ وترکنا، ہم نے چھوڑ دیے، ہم نے باقی رہنے دی ہے، فیہا، اس میں، آیتن، نشانی، للذین یخافون العذاب العلیم، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے، لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کے سبق کے لیے،
لوگوں کی نصیحت کے لیے ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی ہے۔ یہ بحر مردار، ڈیڈ سی، ایک آثار قدیمہ کے جو محکمے ہیں انہوں نے یہاں پہ مصر کے قریب جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اماج گاہ تھی، آپ کی رہائش گاہ تھی، وہاں پہ اللہ رب العزت نے نشانی کو جو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ 1965 میں آثار قدیمہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے تلاش کرتے 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 ڈیڈ سی میں ایک ایسا قبرستان تلاش کیا ہے کہ جو 20,000 قبروں پر مشتمل ہے۔ 20,000 قبریں، آپ اندازہ کریں کہ پورے کا پورا پوری کی پوری بستی اور پورے کا پورا شہر جس کے قبرستان کی قبروں کی تعداد 20,000 ہوگی، تو وہ پورے کا پورا شہر کتنا بڑا ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور عذاب کی نظر ہو گیا۔ وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ ذکر فرمانے کے بعد چونکہ یہاں پہ اب اس رکوع کے اندر دو جملوں کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوام کا ذکر آ رہا ہے، وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی داستان موسیٰ ہے، اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی سبق ہے۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پورا رکوع، دو رکوع کے اندر یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ بار بار واقعات کو ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل بات، یہ نقطہ اصل سمجھنے والا ہے کہ ہمارے دل دماغ کو ریفریش کرنے کے لیے، ریکال کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہماری عبرت کے لیے ہمیں بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں بار بار اصلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو سابقہ امتیں، جیسے کہ اہل مکہ کو فرمایا گیا کہ وہ تم سے طاقت میں زیادہ تھے، قوت میں زیادہ تھے، ظاہری جسامت میں، فزیکلی طور پر وہ تم سے طاقتور تھے، اقتدار ان کا زیادہ تھا، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے پتھروں کے وہ مکانات بنایا کرتے تھے، محلات بنایا کرتے تھے۔ اس وقت نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی اتنی مشینری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جسمانی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ اتنے بھاری پتھر اٹھا کر وہ محل تعمیر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو اس وقت تک نہ ان کی طاقت، نہ ان کی قوت، نہ ان کا اقتدار، نہ ان کے پاس جو حکومت تھی، اقتدار تھا، بادشاہی تھی، ان کو کچھ نہیں بچا سکا۔ تم تو پھر ان سے طاقت اور قوت میں کمزور ہو۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور داستان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلنا، یاد کرو جب ہم نے ارسلناہ بھیجا، الی فرعون، انہیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، بسلطان مبین، ایک روشن دلیل دے کر۔ روشن دلیل سے مراد معجزہ، یعنی اہل مکہ کو اولاً اور قیامت تک آنے والے ہم جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو ثانیاً، یعنی سب کے لیے قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے اہل مکہ، تمہارے پاس میرا رسول، میرا حبیب
میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ میرا محمد، یہ میرے حبیب تشریف لائے ہیں، اسی طرح روشن دلیل دے کر فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور پھر فرعون نے کیا کیا؟ فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، بس اس نے فتولیٰ منہ پھیر لیا، رو گردانی کی، برکنہ، اپنی قوت کی وجہ سے، وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگے، وہ کہنے لگا ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ کفار و مشرکین نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا، اور تقریباً ہر نبی کی قوم نے ان کو یہ لفظ کہا۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ جو بھی حق کا پرچم لے کر میدان میں اترتا ہے، دعوت حق لے کر دنیا کے پاس جاتا ہے، تو دنیا پھولوں کے گلدستے نہیں پیش کرتی۔ یہ ہے سبق اصل میں۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب، اللہ کے کلیم، اللہ کے برگزیدہ عظمت والے رسولوں کے ساتھ جب حق کا پیغام، حق کی دعوت لے کر جانے کے بدلے میں ان کو پتھر برسائے گئے، تیر برسائے گئے، تلواروں سے ان کو شہید کیا گیا، ان کو ساحر کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، کبھی کسی کو کچھ کہا گیا، کبھی کسی کو کچھ کہا گیا، کبھی کسی پر تہمت لگائی گئی کہ تم کسی خوبصورت مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے یہ شہرت کا سارا نظام بنا رہے ہو۔ کسی کو کچھ کہا گیا۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا کہ اگر تم کسی بڑے رئیس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم مالدار کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی حکومت لینا چاہتے ہو، کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے ان جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہو۔ ہمارے باپ دادا کا یہ جھوٹا دین جو چلا آ رہا ہے، جیسے یہ جنگل کا قانون ہے، جیسے ہم چل رہے ہیں ہمیں چلنے دو۔ جب آپ سال ہر سال سے ایک برے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو اصلاح کی دعوت دو گے، نیکی کی دعوت دو گے، تو پھر اس کے بدلے میں تکالیف، مصائب، آلام، پریشانیاں یہ اٹھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو یہ سننے پر برداشت کون کرتا ہے؟ بردباری کس میں ہوتی ہے؟ صبر کس میں ہوتا ہے؟ جس کا مقصود و مطلوب صرف اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے حسن و جمال کا وہ بندہ طالب ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا طالب ہوتا ہے۔ جو شخص، جو بھی بندہ، وہ عورت ہے یا مرد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی فرد جب دعوت حق لے کر چلے تو اس کا مقصود اور مطلوب صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی کردار کو ہمیں ہمیشہ اپنا مشعل راہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ان کی سیرت کی کتاب کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان کے شب و روز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ کبھی طائف کی وادی میں دعوت حق کے بدلے میں ان کو پتھر جو لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں آئیں، شیب ابی طالب میں 3 سال تک کفار و مشرکین نے آپ کو محصور رکھا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ سارا کچھ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا سے بڑا اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیارا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا لاڈلا کوئی نہیں ہو سکتا۔
جب ان کی دعوت حق کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، آپ کو شہید کیسے کیا گیا؟ آپ کی ایک ٹانگ سے ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی رسی ڈال کے، اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر ایک کو مشرق کی طرف ایک کو مغرب کی طرف دونوں کو دوڑایا گیا، اور آپ کے جسم کے دو لخت دو ٹکڑے کیے گئے، درمیان میں تلوار چلائی گئی۔ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سلوک نہیں ہوا۔ ہمیں تو دعوت حق کے نتیجے میں، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جس طریقے سے زد و کوب کیا جاتا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا، جو بھی دعوت لے کے جاتا تھا، اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے، اس کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، اس کو ظلم و ستم ڈھائے جاتے، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا، کیا کیا کچھ کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں۔ فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو میں عرض کر رہا تھا ساحر اور مجنون کے لفظ سے ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے برگزیدہ اور پیارے پیغمبروں کو اس طرح کے لفظ بولے گئے، اگر ہمیں کوئی برا لفظ بول دے، ہم میں سے کوئی بیٹی پہلے بے پردہ تھی، بعد میں پردہ دار ہونے کے بعد پردہ داری کی تبلیغ کرے، پردہ داری کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، تو اس کو اس پہلے گناہ کی طرف اس کو آر دلائی جائے، شرم دلائی جائے، اس کو تانا دیا جائے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایسے شخص کو، کسی نے ایسے شخص کو تانا دیا یا اس کو وہ گناہ یاد دلایا جو وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہو، اس چھوڑے ہوئے گناہ کو یاد دلانا۔ کسی نے چوری کی، چوری چھوڑ دی، کسی نے گناہ کیا، وہ گناہ چھوڑ دیا، بے پردہ تھی، بے پردگی چھوڑ دی، بے نمازی تھی، بے نمازی ہونا چھوڑ دیا، نمازی ہو گیا، بد اخلاق تھا، وہ اخلاق والا ہو گیا۔ جو بھی گناہ کسی کے اندر تھا، اس نے گناہ وہ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کو اس گناہ سے یاد کرتا ہے، اس کو تانا دیتا ہے، اس کو یاد دہانی کرواتا ہے، تو اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ اس کا مزہ چکھنے بغیر مرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کی اس بندے سے اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے والے، نیکی کی طرف آنے والے شخص کے ساتھ اللہ کی محبت کتنی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو رہا ہے کہ جو بندہ اس کی طرف اس طرح کی نسبت کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، یاد دہانی اس کو کرواتا ہے، تو اللہ رب العزت کس طرح ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیہ مبارکہ کے اندر، یہ 39ویں آیہ مبارکہ ہے، فتولا برکنہ وقال فتولا برکنہ، منہ پھیرا کس وجہ سے؟ اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں۔ آج اگر کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کوئی اقتدار کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کسی وجہ سے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان سے منہ پھیرنا، ایک ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام سے منہ پھیرنا۔ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کر لے، یہ ہے ایمان۔
اور اپنے یہ ظاہری وجود پر اسلام کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ اس کو کامل طریقے سے قبول کر لینا ہے۔ بعض لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن قوت اور طاقت اور اقتدار کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے اس طریقے سے اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر عمل کرنا نہیں چاہتے، نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے بھی یہ وعید ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کے دور میں اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہمارے ہاں کیا ہو چکا ہوا ہے، سمبل آف سٹیٹس بن چکا ہوا ہے۔ جو بیٹی پردہ داری اختیار کرتی ہے، اس کو اس کے لباس کی وجہ سے، پردہ داری کی وجہ سے، حیادار لباس کی وجہ سے اس کو دقیانوس سمجھا جاتا ہے، بنیاد پرست سمجھا جاتا ہے، اس کو بیکورڈ سوچ کا مالک سمجھا جاتا ہے، اس کو نیرو مائنڈڈ سمجھا جاتا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ بے پردگی کی طرف چلی جائے ہماری بہو بیٹی، اس کو اتنا زیادہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، اتنا زیادہ ماڈرن سمجھا جاتا ہے۔ ماڈرنزم یہ نہیں ہے، جدت یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیے بغیر کوئی جدت نہیں ہے۔ بے حیائی تو کہلا سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو ہو سکتی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں ہم آج کے دور میں۔ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ یہ ترقی صرف شیطان کے راستے کی طرف سفر کرنے میں ترقی ہے، کہ جتنا زیادہ ہم اس طرف چلتے جائیں گے، جہنم کی طرف قربت اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں فرعونیوں، نمرودیوں، عادیوں اور سمودیوں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، جتنی بھی اللہ رب العزت کی مغضوب قومیں ہیں، جن اقوام پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان جیسے اعمال سے ہمیں بچنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اس کو اس کے لشکر سمیت، اس کے لشکروں سمیت پکڑ لیا فرعون کو۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، پھینک دیا، فی الیم، ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا، وَهُوَ ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت شدہ تھا، ملامت زدہ تھا، ملامت کیا ہوا تھا، وہ قابل ملامت ہو چکا ہوا تھا۔ ملیم، جو ایسا شخص ہو جس پر مرنے کے بعد بھی لوگ ملامت کر رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت خبر پھیلی تو کسی نے ذرا برابر بھی افسوس نہیں کیا فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے پر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے ظلم و ستم اتنے کیے ہوئے تھے، اس ظلم و ستم کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہوئے تھے، سب نے کلمہ شکر ادا کیا۔ وفی عاد اذ ارسلنا، اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے، یاد کرو جب ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے ان پر آندھی بھیجی، ایک جکھڑ چلا، تیز ہوا چلی، اور وہ ہوا کیسی تھی؟ عقیم۔ عقیم کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے؟ عقیم کا لفظی معنی ہے بانجھ، بانجھ عورت کو عقیم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو معنی مفسرین نے بیان فرمایا ہے، فرمایا ایسی آندھی تھی جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، نہیں چھوڑی تھی کسی چیز کو، وہ ہوا جو ہے وہ کسی شے کو نہیں چھوڑتی تھی، ما تذر، نہ چھوڑتی تھی، من شیء، کوئی شے بھی،
اتت علیہ الا جعلتہ کررمیم، جس پر وہ گزرتی، اتت علیہ جس پر وہ آتی گزرتی، الا جعلتہ کررمیم مگر وہ اس کو کر دیتی، کال کاف تشبیہ کے لیے، رمیم ریزہ ریزہ، جیسے ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیتی۔ اس ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی تھی، وہ جس پر سے گزرتی تھی وہ چورا چورا کر دیتی تھی، تباہ و برباد کر دیتی تھی۔ یہ دو آیتوں کے اندر قوم عاد کا ذکر کیا، چونکہ اس کا پہلے تفصیل سے ذکر گزر چکا ہوا ہے۔ وفی سمودا، اور واقعہ سمود جو ہے، قوم سمود کا جو واقعہ ہے اس میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، یہ قوم سمود کیا تھی؟ یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک پتھر سے معجزانہ طور پر اپنے پیارے پیغمبر کا معجزہ دکھانے کے لیے ایک اونٹنی پیدا کی، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھی۔ اس اونٹنی کی انہوں نے پہلے کونچیں کاٹ دیں، کاٹنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، اس پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس 3 دن ہیں، 3 دنوں کے اندر جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، برتنا چاہتے ہو، جو عیش و عشرت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ آپ نے عذاب کی خبر سنا دی، اس کے باوجود اس قوم کی کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں ملتا۔ فرمایا کہ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو، تمتعوا لطف اٹھا لو، حتی حین ایک وقت مقرر تک، فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقہ وهم ينظرون، فعتوا بس انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربهم اپنے پروردگار کے حکم سے، فاخذتهم انہیں پکڑ لیا، الصاعقہ خوفناک کڑک نے، وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں ہی نظروں میں، دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کڑک آئی، اس کڑک نے تباہ و برباد کر دیا۔ فمستطاعوا اب جو کڑک آئی ان پر کڑک کا عذاب آیا، ایک خوفناک آواز آئی گرجدار، اس نے ان کو ایسا گرایا کہ وہ بیٹھے تھے تو کھڑے ہونے کی ہمت تک نہ رہی۔ فمستطاعوا انہیں طاقت نہ رہی، استطاعت نہ رہی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین اور نہ ہی وہ انتقام لے سکتے تھے۔ منتصر، منتصر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو یا تو اس کا ایک معنی انتقام لینا، یا پھر اس عذاب کا آنے والے عذاب کو ٹال دینے کی طاقت، نہ ان کے اندر عذاب کو ٹال دینے کی، عذاب سے بچنے کی طاقت تھی، اور نہ ہی وہ ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ ہمارے عذاب کے بدلے میں ہم سے کوئی انتقام کو بدلہ لے سکتے۔ قیام ان کا تشریح کرتے ہوئے علماء لغت نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، برداشت نہ کر پائے۔ وقوم نوح من قبل اور اس سے پہلے قوم نوح کا یہی حشر ہوا، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ لوگ پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ آج کا سبق 46ویں آیہ مبارکہ سورہ زاریات اس پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ان اقوام نے جو نافرمانیاں کیں ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو صحابہ کرام اللہ کے اطاعت گزار بندے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے،
ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے سیرت و کردار پر ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔